والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیت سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے سورہ نساء ختم ہوئی اور آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا۔ سورہ نساء میں جو احکامات آئے ہیں ان پر گامزن ہو جاؤ، جو وعدہ کیے ہو اس کو پورا کرو، یہ یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے۔ تو سورہ نساء کی آخری آیت سے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا یہ تعلق ہے۔ جس طرح دو آیتوں میں ربط ہوتا ہے، دو سورتوں میں بھی ربط ہے۔ قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، جو بعد میں نازل ہوتی ہیں وہ بالعموم ناسخ ہوتی ہیں دوسروں کے لیے۔ سورہ مائدہ ان صورتوں میں ہے جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ سب سے آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے، لہذا اس میں جو احکامات ہوں گے وہ ناسخ بنیں گے ان احکامات کے جو پہلے کسی جگہ نازل ہوئے ہیں۔ اس کو منسوخ کرنے کے واسطے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، سب سے آخری حصہ ہے۔ سورہ مائدہ بعض لوگوں نے کہا 3 موقع پر نازل ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع سن 9 ہجری کے موقع پر، مختلف جگہ مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ مائدہ میں جو مضمون آئے گا وہ محکم آیتوں کی طرح مضبوط اور واجب العمل، یعنی کسی دوسری آیت سے ہرگز منسوخ نہیں ہوگا۔ اس سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے؟ مائدہ کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں۔ دسترخوان کا ذکر ہے یہاں۔ لوگوں نے طلب کیا تھا کہ دسترخوان اگر آسمان سے آ جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے، کوئی کسی سے جھگڑا ہی نہ کرے، سارے جھگڑے ہوتے ہیں دسترخوان ہی پر۔ حصول نعمت کے لیے اگر آسمان سے آ جائے دسترخوان تو کتنا اچھا رہے۔ کیا آپ کا رب قادر ہے کہ آسمان سے اتار دے دسترخوان اور ہم چھٹی مل جائے ہمیں؟ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ وہ سوال جواب یہاں کریں گے تو یہ رکوع رہ جائے گا، یہ آخر میں آئے گا، مگر اتنی بات واضح کر دوں کہ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے، اتنا اہم دسترخوان ہے وہ۔ سورہ مائدہ میں کل 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع پر مشتمل ہے، اور مختلف مضامین، مختلف عبادات، حلال و حرام کے مسائل، اعتقادات سے متعلق مباحث اس صورت میں کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ اور اس سے آپ کا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ یہاں جو آئیں گے وہ کسی سے منسوخ نہیں ہوں گے، بس محکم ہیں، واجب العمل ہیں، کوئی احتمال پیدا نہیں کر سکیں گے آپ، قطعی الدلالت ہے۔
اس میں وہ صورت بھی آ رہی ہے کہ یہودی نے کہا تھا حضرت عمر سے تمہارے پاس تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم پر اگر نازل ہوتی تو ہم تو جشن مناتے، عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے وہ آیت پڑھ دیا، الیوم اکملت لکم۔ حضرت عمر نے کہا میں اس دن کو، اس جگہ کو، اس مقام کو جانتا ہوں، تم تو ایک ہی عید منانے کی بات کرتے ہو، ہم دوہری مناتے ہیں اس دن۔ وہ ہے 9 ذی الحجہ، عرفہ کا میدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا وداعی حج ہو رہا تھا۔ اس حج کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد مشکل سے آپ اس دنیا میں 80 دن موجود رہے۔ 80 دن پہلے وہ آیت نازل ہوئی، تو تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کو دوہری بناتے ہیں، کیونکہ 9 ذی الحجہ اور عرفہ کا میدان اور جمعے کا دن یہ دوہری عید کے واسطے رکھا اللہ نے۔ تو اس قسم کی بے شمار احادیث اور آیتیں اور مسائل آپ انشاءاللہ آگے اس کو سنیں گے۔ سب سے پہلی آیت میں جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی جو وعدہ کر چکے ہو اللہ کی وحدانیت پر اقرار کا اور نبی کی رسالت پر کہ تم اس کو تسلیم کرو گے، اب تم سے اس وعدے کی تکمیل کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اوفو، پورا کر دو، بالعقود، عقدوں کو۔ بعض شارحین لکھتے ہیں اگر مسلمان صرف اس ایک جملے پر عمل کر لیا، اوفو بالعقود پر، تو نجات کے واسطے کافی ہے۔ کیسے؟ اوفو کے معنی وفا کرو، پورا کرو۔ عقد کی جمع عقود، عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور عقود گرہیں۔ ان کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک بندہ کا اپنی ذات سے معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک انسان سے انسان کا معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کے عقد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے معاہدہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو گویا آپ نے معبود ہونے کا اقرار کر لیا اور اپنے کو عبد قرار دے لیا۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا آپ کا، یعنی بحیثیت عبد کے میں آپ کی اطاعت کرنے کا پابند ہو گیا ہوں، اور بحیثیت معبود کے آپ ہمارے مسجود ہوں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہوا بندے کا اللہ سے۔ دوسرا ہے بندے کا اپنی ذات سے۔ ہم اپنی ذات سے بھی، مثلا کسی نے کہا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر اللہ کا گھر بنا دوں گا۔ یہ کیا ہوا؟ اپنے اوپر اس نے ایک کام کو واجب کر لیا، یہ نظر ہے۔ یہ اپنے آپ سے معاہدہ ہوا۔ میرا بچہ بیمار ہے، اگر شفا یاب ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر 100 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ اپنی ذات سے معاہدہ اس نے کر لیا ہے۔ اور ایک معاہدہ وہ ہے جو بندہ بندوں سے کرتا ہے، یعنی آپس کے معاملات میں، کاروبار میں، جتنے کاروبار ہیں، تجارت ہوتی ہیں، یہ سب کے سب پورا کرنے کے ذکر ہے۔ ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے آپ 4 بجے آ جائیے، اس نے کہا آپ بھی آ جائیے۔ یہ 2 طرفہ جو معاہدہ ہوا یہ بھی ایک قسم کا عقد ہے۔ تو عقد ہو یا عہد ہو، دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ عہد اور معاہدہ دونوں ایک ہی مفہوم میں۔ فرق یہ ہے کہ عہد یک طرفہ ہوتا ہے اور معاہدہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو بھی تم سے معاہدہ ہو، چاہے تمہارا معاہدہ اللہ سے ہو، تمہاری ذات سے ہو، تمہارا کسی انسان سے ہو، پورا کر دو۔ یہ ایک مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ کس طرح پورا کرو؟ جب تم نے اللہ سے معاہدہ کیا کہ تم بندے ہو اور وہ معبود ہے،
تو معبود کا بندے پر اور بندے کا معبود سے تعلق قائم ہو گیا. ان دونوں کے درمیان جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو. جس طرح ایک عورت اجنبی اور ایک مرد اجنبی دونوں کا نکاح ہو گیا. اب تک دونوں بے تعلق تھے لیکن نکاح ایک عقد ہے. یہی عقود جمع ہے. یہاں عقد کی جمع عقود. دونوں اجنبی تھے, باہم نا آشنا تھے, لیکن عقد نکاح ہونے کی وجہ سے شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پہ, جو آپ سن چکے ہیں 2 ہفتہ پہلے کسی مقرر کی زبان سے, ان کو بھی ادا کرو. ایسے آپ نے کہا یہ کلام اللہ, اللہ کی کتاب ہے, میں اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں. کتاب اللہ کا آپ پر کیا حق ہے اور آپ کا کتاب اللہ پر کیا حق ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا حق بندے پر ہے اور بندے کا حق اللہ پر ہے. ہم پر قرآن کا حق ہے اور قرآن کا ہم پر حق ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیسے کریں گے ہم؟ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ بندہ خالص توحید لے کر آئے, کسی کو شریک نہ کرے, تو اللہ اس بندے کو عذاب نہ دیں. یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, کسی معاہدے کا اور کسی عہد کا وہ پابند نہیں ہے, صمد ہے. صمدیت کے باوجود ازراہ شفقت و عنایت و کرم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو حق اللہ علی العبد ما حق العبد علی اللہ, جاننا پڑے گا. اور جب دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرا حق اللہ پر ہے اور اللہ کا میرے اوپر حق ہے, جب میں ہی حق ادا نہیں کرتا ہوں تو اللہ سے امید کیسے رکھوں؟ ایسے ہی قرآن کریم کا ہم پر حق ہے اور ہمارا قرآن پہ حق ہے. کتنا محنت کیا ہے ایک صاحب نے, جو پورے ہمارے حقوق ہمارے فرائض اکٹھا کر دیا ہے, یعنی کن کن کے ہم پر کیا کیا حق ہیں اور ہمارے کن کن کے اوپر ہماری ذمہ داریاں, سب جمع کر دیا. قرآن کریم پر ہمارا حق یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی جناب میں سفارش کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں بولنے والا سفارش کرتا ہے, قرآن کریم کو بولنا نہیں آتا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے, اور یہ جتنا مچل کر اللہ کے سامنے سفارش کرے گا, کسی اور کو اتنا مچلنے کا موقع نہیں ملے گا. حدیث پاک میں ارشاد ہے, الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن دونوں مچل کر اللہ سے کہیں گے. روزہ کہے گا کہ میری خاطر, یعنی میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس بندے نے کھانا پینا خواہشیں سب چھوڑ دیا تھا. اور قرآن کہے گا تیرے کلام کی خاطر میٹھی نیند جو رات میں لوگ سوتے ہیں غافل, یہ راتوں کی نیند کو قربان کر دیا تھا اور کھڑا ہو کر تجھ کو تیرا کلام پاک سنا رہا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے ان دونوں کی سفارش اللہ قبول کریں گے. اس کے برخلاف جو قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے, قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فرقان پارہ 19 کی آیت نمبر 30 ہے غالباً, کہ رسول اللہ شکایت کر دیں گے اللہ سے, بجائے شفاعت کے شکایت کریں گے. الفاظ نوٹ کریں قرآن کریم کے اور دیکھیں کھول کے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور رسول اللہ فرمائیں گے اے میرے پروردگار, میری اس قوم نے قرآن کو مہجور یعنی ترک کرنے کے قابل سمجھ لیا تھا. تو شکایت کریں گے. تو نبی کی شکایت یا قرآن کی شفاعت دو چیزیں ہیں, ان دونوں کو ملا کر آقا نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, یا تو قرآن تیری تائید میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف میں حجت ہوگا, چپ نہیں بیٹھے گا. اب قرآن کریم کا حق ادا کر دو, قرآن شفاعت کرے گا,
قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے شکایت کرے گا، قرآن بھی شکایت کرے گا اور صاحب قرآن بھی شکایت کریں گے۔ قرآن کا حق یہ ہے جو بارہا بول چکا ہوں میں آپ کے سامنے، خلاصہ اس کا یہ ہے اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ پہلا حق ہے، ماننا، اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو لوگوں تک حتی المقدور پہنچانا، یہ 5 فرض ہے، یہ قرآن کریم کا بندوں پر حق ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو عالم ہیں، آپ پہنچاتے ہیں، مغل پورا آتے ہیں توری چوکی سے، مگر ہم تو اس کو پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ اللہ تعالی حسب قدرت ہی سوال کریں گے، حسب قدرت ہی سوال کریں گے، کسی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ سوال اللہ نہیں کریں گے۔ کلام پاک میں 2 جگہ یہ آیت موجود ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی بندے کو ہم مکلف نہیں بناتے اس کی طاقت سے زیادہ، ہاں جتنی طاقت ہے اتنا تو کرنا پڑے گا۔ آپ درس قرآن نہیں دے سکتے، درس قرآن میں آ تو سکتے، درس قرآن میں لوگوں کو لا تو سکتے، جو لوگ قرآن کریم سے دور رہتے ہیں ان کے سامنے قرآن کریم کے درس کو، اس کی ترغیب کو، اس کے فضائل کو بتا سکتے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا بولتا ہے ہمارے کام میں کچھ نہیں ہے، وہ کم سے کم مائک کا ماہر ہے تو مائک ٹھیک کر دیتا، ایک آدمی کچھ نہیں تو پانی پلا دیتا، کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی لوگ اللہ کے کلام کو سیکھنے آئے ہیں تو ان کی ضیافت کر دیتا، ایک آدمی سمجھتا ہے ہم کچھ کرنے کے قابل تو ہیں ہی نہیں تو جس میں لوگوں نے کھایا ہی ان پلیٹوں کو جمع کرنا شروع کر دیتا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے جب جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اللہ راستہ کھولتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب سکت نہیں ہے اللہ سکت پیدا کریں گے، جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے اتنا طاقت لگا کر حقوق پورا کرنے کا کھول دیتے ہیں، جس طرح چاہے۔ ایک نابینا صحابی اذان پر مامور تھے، نابینا تھے، عبداللہ نابینا صحابی، نابینا اذان دیتا ہے، اسے کیسے معلوم کہ اب فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ جذبہ ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سے دھوکہ نہ ہو، کیونکہ بہت سویرے وہ اذان دے دیتے ہیں تاکہ لوگ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، متنبہ ہو جائیں، تیاری کر لیں، ہو گئی بہت صبح ہو گئی، بہت صبح ہو گئی، اس وقت جو ہے وہ صبح کی اذان دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا، جب تک لوگ کہیں گے نہیں تب تک وہ اذان دیں گے نہیں، تو کبھی جلدی بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھنا ان کے بس میں نہیں، لیکن آگے بڑھ کے اذان دیتے رہے، وہ اذان کا کام کرتے رہے۔ تو آدمی میں اگر جذبہ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اب یوں دیکھا کہ ہر ایک نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہوئے مشرکین مکہ کو اسلام اور ایمان پیش کرتے ہوئے اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، ہم کیسے اسلام پیش کریں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر جذبہ ہے تو جتنا جس میں سکت ہے اتنا راستہ اللہ اس کو کھول دیتے ہیں۔ سینکڑوں صحابی، ہزاروں صحابی ہیں، لیکن حدیثیں جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کی تعداد میں 1000 2000 بھی نہیں نکلتے، لاکھوں صحابی ہیں۔ روایتیں لوگوں کی محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اس میں بعض مجاہد تھے، ان کا کارنامہ جہاد میں تھا، بعض تاجر تھے، ان کا مال لوگوں کے کام میں آتا رہا، بعض اس میں متدبر تھے، ان کا کام سیاست میں آگے بڑھنا رہا، بعض اس میں عالم تھے، علم کو حاصل کر کے پہنچانا رہا۔ تو اللہ نے پوری امت میں تقسیم کر رکھا ہے کار کو کہ جو آدمی جس کام کے لائق ہے اس کام میں لگتے ہوئے دین کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے۔ سارے جہان کے مسلمان ایک ہی کام نہیں کر سکتے، جیسے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ایسے ہر کام کے لیے آدمی بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ سارے انسان مجتہد نہیں ہوئے، سارے محدث نہیں ہوئے، اور سارے مفسر نہیں ہوئے، اور سارے غنی نہیں ہوئے، ہر ایک کو تقسیم کر رکھا اللہ نے۔ لیکن یہ ہے کہ جذبہ اگر ہو کہ ہم اللہ کے عہد کو پورا کریں گے، قرآن کریم کا حق ادا کریں گے، بیوی کے حق ادا کریں گے، اللہ کا حق ادا کریں گے، تو جذبہ اگر دینے کا ہے تو اللہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھا،
اگر کوئی آدمی مقروض ہے، بہت قرض دار ہے، لیکن ارادہ یہ کر لیا ہے کہ میں ایک ایک پائی ادا کروں گا، پختہ عزم کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ارادہ کر چکا ہے کہ مجھے ڈوبانا ہی ڈوبانا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ڈوبتا ہی رہے گا، کبھی اوپر نہیں آ سکے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کا انتقال ہوا، آپ نے پوچھا کہ ان پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں قرض باقی ہے۔ کہا کچھ ادائیگی کی شکل بھی ہے؟ کہا ہاں چھوڑ کے مرے ہیں، نماز پڑھا دی آپ نے۔ پھر ایک جنازہ آیا، آپ نے کہا کچھ قرض ہے؟ کہا ہاں ان کا ذمہ قرض ہے۔ کہا ادائیگی کی شکل ہے؟ کہا کوئی ادائیگی کی شکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے مرے۔ آپ نے کہا تم پڑھ لو ان پر، میں نہیں پڑھتا، صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ لو۔ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ، ان کے دل میں غیرت آئی کہ میرے ایک ساتھی پر نبی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور میرے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا، تف ہے میرے مال پہ، میرے پاس مال ہے اور میرے نبی میرے ساتھی کی جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی لمحہ ان کے دل میں خیال آیا اور کھڑے ہو کے فرماتے ہیں ان پر جو کچھ قرضہ ہے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اے نبی نماز پڑھا دیجیے۔ یہ صحابہ کا ایثار ہے، یہ ان کی نیت تھی، ان کی نیت تھی تو اللہ نے دفن سے پہلے، جنازے سے پہلے انتظام کرا دیا۔ حضرت طلحہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ امام بخاری یہاں سے لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا قرض کسی کی ذمہ تھا اور لے لیتا ہے، تحویل کہتے ہیں، حوالہ کہتے ہیں، تو یہ درست ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ تو جذبہ ہو کہ ہم جو بھی اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں بحیثیت رب ہونے کے، جو نبی سے وعدہ کر چکے ہیں بحیثیت رسول ہونے کے، اور جو اسلام سے وعدہ کر چکے ہیں بحیثیت دین ہونے کے، ہم ان وعدوں کو پورا کریں گے۔ یہ اوفو بالعقود کا ترجمہ کر رہا ہوں، اوفو بالعقود، اپنے تمام عقدوں کو پورا کرو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راضی ہیں لیکن تقاضا نہیں پورا کریں گے، ہم آپ سے خوش ہیں آپ کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اگر شوہر بیوی سے کہے تم سے ہم خوش ہیں تمہارا حق ادا نہیں کریں گے، کوئی بیوی راضی ہونے کو تیار نہیں ہو سکتی۔ جب تک کسی کا حق ادا نہ کیا جائے، صاحب حق ادا نہ کرنے کی شکل میں راضی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا یہ پہلے سے مطالبہ ہے، اوفو، پورا کرو عقود، عقدوں کو۔ اگر کسی نے پورا کیا ہے تو اس کا صلہ دنیا کے اندر ملا ہے اور آخرت میں بھی ملنے کا وعدہ ہوا ہے۔ تمام قرآن کریم کی آیتوں میں غور سے آپ دیکھیں کہ کس کس نے کیسے وفا کیا ہے۔ بارہا آپ سن چکے ہیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کیا۔ پیدائش ہوئی تو بت پرستوں کے ہاں ہوئی، جہاں بت بنتے تھے، بت بکتے تھے۔ شہر کا بادشاہ دیکھا تو وہ نمرود تھا، آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ جہاں جہاں گئے ہمیشہ امتحان میں رہے، آزمائشوں میں رہے، لیکن اللہ نے گواہی دی ہے کہ ابراہیم نے وفا کی ہے۔ تو اللہ نے اس وفا کا بدلہ کیا دیا؟ دنیا میں کہا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کا بدلہ دنیا میں بھی دیا۔ دنیا میں کیسے دیا؟ دنیا میں کوئی قوم اور کوئی مذہبی جماعت ایسی نہیں ہے جو اپنے کو ابراہیم کی طرف منسوب کرنے میں خوش نہ ہوتی ہو۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے جو ابراہیم کی طرف منسوب نہ کرتی ہو اپنے آپ کو۔ یہ ہے امام بنایا اللہ نے ان کو، یہ دنیا میں وفا کا بدلہ دیا اللہ نے۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ تو جب بندہ وفا کرتا ہے تو اللہ اجر دینے میں کمی نہیں کرتے، یہاں بھی دیتے اور وہاں بھی دیتے۔ اس لیے تقاضا ہوا
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو پورا کرو عقدوں کو، معاہدوں کو، وعدوں کو پورا کیا کرو۔ آج ہم انہی عقدوں کی اور انہی وعدوں کی تھوڑی فکر کرتے ہیں جہاں پر مال دینا اور لینا یا مقدمے کی نوبت آ جائے، لینا اور دینا یا مقدمے کی نوبت آ جائے، بقیہ وعدوں کو اور عہدوں کو ہم اڑا دیتے، بولتے ہیں وعدہ زبان سے کیا تھا، یہ وعدہ پورا کرنا فرض نہیں ہے۔ قضاءً اور امانتاً، دیانتاً، وعدے کو پورا کرنا اخلاقاً واجب ہے، دیانتاً واجب ہے، ہاں قضاءً واجب نہیں ہے، مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا اس کے اوپر، مقدمہ اس کے اوپر قائم نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وعدے کی بنیاد پر مقدمہ قائم نہیں ہوتا، لیکن اخلاقاً اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن نے سوال کیا ہے اور کہا ہے قیامت میں اس وعدے کی پوچھ ہوگی، جواب تیار کر لو۔ ان العہد کان مسئولا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے اور وعدے کی تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ اب یہاں سے تشریح آئی کہ کون کون سے عقد ہیں، مثال کے طور پر احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، احلت لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، بہیمہ، بہمن، بہمن کے معنی وہ جانور، وہ چوپائے جو تمہاری بولیاں نہیں سمجھتے یا جن کی تم بولیاں نہیں سمجھتے، اس کو بہم کہا جاتا ہے۔ یہ وحشی جانور ہیں، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، یہ جو بہما ہیں ان کی تم بات نہیں سمجھتے، تمہاری بات یہ نہیں سمجھتے، ان کو مبہم ہے ان کی بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں شعور نہیں ہوتا، علامہ شاہرانی کہتے ہیں دنیا کی کوئی شے نہیں ہے جہاں شعور نہیں ہوتا، ان میں شعور کیسے نہیں ہوتا؟ انہوں نے آیت پیش کی سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، نہیں ہے کوئی شے جو اللہ کی تسبیح کو بیان نہ کرتی ہو، یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو دنیا کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہر شجر، ہر حجر، ہر ایک میں اللہ کی تسبیح کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہاں تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو ان کی بات مبہم ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ کیا بولنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بطور معجزے کے اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ ابھی گزرا نہیں ہے، آئندہ آیتیں آ رہی ہیں۔ حضرت سلیمان نے پرندے کی بولی سمجھ لیا تھا، پھر خط بھی دیا اور خط بھی لے کے گیا اور خط کا جواب بھی لایا، سب پرندوں کی بولیاں سنتے گئے، چونٹی کی آواز سلیمان سنتے گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آیا اور سجدہ میں گر گیا۔ آقا نے مالک کو بلایا، کہا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ من رب الابل۔ ایک صحابی آئے، کہا میرا اونٹ ہے۔ کہا یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے نبی کے سامنے کہ تم بوجھ زیادہ لاتے ہو اور غذا کم دیتے ہو، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو یہ جو ہیں ہماری آواز کو نہیں سنتے، ہم ان کی آواز کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ حقیقت میں بولتے ہیں اور باشعور ہیں۔ یہ ہیں بہما، بہیمہ، چوپائے جو وحشی کہلاتے ہیں، یہ تمہارے واسطے حلال کیے گئے۔ الانعام، نعام کی جمع ہے انعام، وہ چوپائے جن کو عام طور سے لوگ پالتے ہیں۔ ان کی 8 قسمیں ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ اس کے بعد سورہ انعام میں آئے گا۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن البقر 2۔ اللہ نے اس آیت میں وضاحت کی ہے کہ کل 8 قسمیں ہیں، بکریوں میں سے 2 ہیں اور بھیڑیوں میں سے 2 ہیں، اونٹوں میں سے 2 ہیں اور گائے میں سے 2 ہیں اور بھینس میں سے 2 ہیں۔ تفصیل وہاں بیان کی ہے۔ یہ سب جو ہیں انعام میں آتے ہیں، ان کو لوگ پالتے ہیں، یہ سب تمہارے واسطے حلال کیا اللہ نے۔ ہاں
ان کو بھی جبکہ یہ حلال ہیں، تمہیں ایک وقت ایسا ہے کہ اس کی شرط لگایا اللہ نے، الا ما یتلا علیکم کا کر اشارہ کر دیا کہ مگر وہ جانور جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی، کہاں؟ اگلی آیتوں میں، یا کی گئی پچھلی آیتوں میں، یا ان قریب آئے گی انہی رکوعوں میں۔ یہ الا ما یتلا علیکم کا مفہوم ہے۔ وہ کون کون سی آیتیں ہیں؟ کچھ تو انشاءاللہ اسی رکوع میں آ رہی ہے، اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے کہ تم ان کو نہیں کھا سکتے ہو، اور ایک کیفیت بیان کی، غیر محل الصید، نہ تم شکار کرنے والے ہو اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو، وانتم حرم، حرم بمعنی احرام، تم احرام کی حالت میں شکار کرتے ہوئے ہو تو تمہارا شکار کرنا بھی حلال نہیں۔ اب دیکھو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کا جلال، یہ سارے چوپائے اللہ نے بنائے، ان میں سے کچھ حرام کیا، کچھ حلال کیا، پھر جن کو حلال کیا ان کے واسطے بھی قید لگائی کہ اگر یہ ذبح ہیں تو حلال، ذبح نہیں ہوئے تو حرام، پھر شرطیں اور قیود بڑھا دی کہ اگر تم حالت احرام میں ہو تو تمہارا شکار کرنا درست نہیں ہے، اور تم احرام میں نہیں ہو تو تمہارے ہاتھ سے ذبح کرنا درست ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ تو لمبی چوڑی ہے، ان تمام شرطوں کی، لوازمات کی کیا حاجت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، معبود بننے کی کوشش مت کرو۔ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ حکم کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، اس کے فیصلے پر تم کو کیوں اور کیسے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ تم بندے ہو، بندے بن کر رہو۔ یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درختوں کو غذا بنا دیا ان جانوروں کے لیے، اور جانوروں کو بطور نفع کے ہمارے واسطے استعمال کر دیا کہ انسان ان جانوروں کو کاٹ کر کھائے، ان پہ بیٹھ کے جائے، ان کا دودھ پیے، ان کی سواریاں کرے، ان کے چمڑے استعمال کرے، اور چونکہ اس انسان سے زیادہ اشرف اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، اس واسطے انسان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ سب کا سب انسان کے لیے ہے، اور انسان رب کریم کے لیے ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے واسطے بنائی، وانکم خلقتم للآخرہ، تم بنائے گئے ہو آخرت کے لیے۔ یہ سب تم استعمال کرو، لیکن تمہارا وجود، تمہاری پیشانی رب کریم کے واسطے مختص ہے۔ واضح کر دیا اللہ نے اس کو۔ تو پوری آیت کا مفہوم دیکھیے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، عقدوں کو پورا کرو، حلال کر دیا گیا تمہارے واسطے وہ چوپائے اور جانور، مگر جن کی تلاوت کی گئی تم پر، نہ شکار کرنے والے ہو تم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں جو مسائل آپ کو معلوم ہوئے ان کی کچھ توضیح آگے آ رہی ہے۔ پھر دوسرا حکم دیا اسی سے متعلق ہے کہ یہ جانور جو حلال ہیں یہ بھی بعض دفعہ مخصوص حالتوں میں، جیسے تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے حلال کرنا، ذبح کرنا جائز نہیں ہے، ایسے وہ جانور جو احرام والے کے ساتھ جاتا ہو وہ بھی تمہاری نگاہ میں قابل احترام ہونا چاہیے، تم اس کو بھی چھیڑو مت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال مت سمجھو اللہ کے شعائر کو۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، نشانیاں، جو اللہ کے عظمت کی نشانیاں ہیں ان کو تم حلال مت کرو، یعنی ان کی تم بے عزتی مت کرو۔ شعائر اللہ کیا کیا ہیں؟ اس سوال میں بہت سی باتیں آئیں گی۔ جیسے کہا اللہ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے شعائر ہیں، عظمت ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ۔ تو شعائر بہت سی چیزیں ہیں جو جانور جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، علامت بن کر، اور اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، اس پٹے کا ذکر آگے آ رہا ہے اسی آیت میں۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ حاجیوں کا جانور جا رہا ہے، یہ اونٹ حاجیوں کے واسطے جا رہا ہے،
اس اونٹ کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھو، اس کو چھیڑو مت، اسے لوٹو مت، اسے کسی اور طرح سے استعمال مت کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ اشہر حرم کو۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینوں کا نام کیا ہے؟ اشہر حرم کہلاتے ہیں یہ۔ اور نہ حرمت والے مہینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ ہدی کو۔ ہدی مانے وہ جانور جو قربان کے لیے مختص کر لیا گیا ہو، چاہے وہ وہاں ہو چاہے یہاں ہو، قربانی کا جانور، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، یا پھر وہاں ہو یہاں ہو، یہ ہدی میں آتا ہے۔ بالعموم عام طور سے ہدی اسی کو کہا جاتا ہے جو قربانی کے لیے خاص کر لیا گیا ہو۔ وَلَا الْقَلَائِدُ، اور پٹے۔ قلائد جمع ہے قلادہ کی۔ پہلے زمانے میں پیدل سفر کرنے والے حاجی اپنے اونٹوں کے گلے میں چپلوں کا ہار ڈال دیا کرتے تھے تاکہ لوگ دور سے سمجھ جائیں کہ یہ حاجیوں کا اونٹ ہے، حاجیوں کا قافلہ ہے، اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ابرہہ کے لشکر کی وجہ سے جو بیت اللہ کو ڈھانے گیا تھا، سارے عرب میں دھاگ بن گئی تھی، اہل حرم کی، حرم میں جانے والوں کی، ان کے ساتھ جانے والے اونٹوں کی، سب کی دھاگ بن گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ان پٹوں کی بھی نگہبانی تمہارے ذمہ ہے۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور ان کو بھی آپ مت چھیڑو جو ارادہ کر چکے ہیں بیت حرام جانے کا۔ آمین یہ امن سے نہیں ہے، آمین کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، جو بیت اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ پٹے، یہ ارادے، یہ جانور، یہ سب کیوں جا رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور خوشنودی، یہ رب کی خوشنودی کی خاطر جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا بیت اللہ کی طرف جانے کی ایک نیت ہونا چاہیے، وہ ہے رب کا فضل اور اس کی رضا۔ آج کتنے حاجی اور کتنے عمرہ کرنے والے اس لیے جاتے ہیں کہ لوگوں میں دھاگ بٹھائیں کہ ہم نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے۔ ایک ہی نیت ہونا چاہیے، رضائے الہی اور فضل رب۔ اگر یہ تلاش نہیں کرنا ہے، کچھ اور مقصد ہے، تو جو آدمی جس نیت سے جائے گا اتنا ہی حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بحث آئی ہے کہ ہجرت بڑا پیارا عمل ہے، لیکن جن کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی ان کو ثواب بھی ملے گا اللہ کی طرف سے، اور جن کی ہجرت ہوگی کسی عورت سے نکاح کے لیے یا دنیا طلبی کے لیے تو ان کی ہجرت وہی شمار ہوگی اسی کام کے لیے۔ نیت پر عمل کا دار و مدار ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، یعنی اوپر جو تمہارے واسطے ممانعت آ گئی تھی کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، اگر تم حالت احرام میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ شکاری کو مدد نہیں کر سکتے کہ ادھر گیا ہے شکار یا وہ جا رہا ہے شکار۔ ہاں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، اور تم کو آمادہ نہ کرے، یجرمنکم، تم کو آمادہ نہ کرے، اکسائے نہ، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، شنآن دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے، ان صدوکم، یہ کہ انہوں نے تم کو روکا، صدو انہوں نے روکا، کم تم کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام میں جانے سے، ان تعتدو کہ تم تجاوز کر جاؤ، یعنی ایک موقع پر حرم میں داخل ہونے سے تم کو کافروں نے روک دیا تھا، اس کو دل میں رکھ کر کے تم انصاف سے آگے مت جاؤ۔ یہ ہے اشارہ۔ تفسیر اس کی یہ ہے، سن 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس نیت سے آپ نے سن 6 ہجری میں اعلان کر دیا کہ جس کو چلنا ہے میرے ساتھ چلے، میں تو بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔
1400 صحابہ تیار ہو گئے، چلے۔ جب پہنچے مقام حدیبیہ پر، جو مکے سے بالکل قریب ہے، مینا کے میدان سے کچھ حصہ لگتا ہے، جب وہاں پہنچے تو خبر کیا، اطلاع دیا، مکے والو ہم تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، تم سے ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، تم لوگ اس حال میں عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال تو واپس جاؤ، اگلے سال آؤ، اور اس سال جیسے آئے ہو ہتھیار لے کر، آئندہ ایسا نہیں آنا، ہتھیار چھوڑ کے آنا، اور صرف 3 دن کے اندر مکے سے واپس نکل جانا۔ یہ 3 شرطیں منظور ہیں۔ معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے، اور 3 دن میں مکے کو خالی کر دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ ان لوگوں نے مکہ جانے سے، عمرہ کرنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ان لوگوں نے تم کو مکے میں عمرہ کرنے سے روک دیا، تو تمہارے دل میں اس کا انتقام، اس کی وجہ سے غصہ اور ان سے انتقام کی بھڑاس نکالنے کا ایک جذبہ یہ نہ پیدا ہونے پائے کہ تم تجاوز کر جاؤ انصاف سے، تم باقی رہو اپنے حال پر۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں واقعہ پھر کیسے ہوا، کیا ہوا؟ قصہ طویل ہے، یہ بحث انشاءاللہ سورہ فتح میں آئے گی، لیکن اشارہ کر دوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، معاہدہ منظور ہے، تم لوگ احرام کھول دو، اور جانور جو ساتھ لائے ہو ان کو یہیں پر حلال کر دو۔ کسی کو یہ بات دل کو لگی نہیں، سب خاموش سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی حرم میں گئے نہیں، طواف ہوا نہیں، قربانی کیسے دے دیں، احرام کیسے کھول دیں؟ پہلی بار ایسا حادثہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، ام سلمہ ساتھ تھی، پوچھا ام سلمہ سے ایسا ایسا ہوا، لوگ جیسے سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ پہلے قربانی کر کے احرام کھول دو پھر دیکھو۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور فوراً قربانی کر کے احرام کھول دیا۔ آپ کو ذبح کرتے سب نے دیکھا تو سب کے سب اسی کام میں ایسا لگ گئے کہ بھیڑ شروع ہو گئی، ازدحام شروع ہو گیا۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام بخاری نے اور کہا ہے دیکھو عورت کے مشورے کو نبی نے کیسا قبول کیا ہے، اور اس میں کیسی خیر ہے اور کیسا نفسیات کا لحاظ کیا جناب ام سلمہ نے کہ نبی کو کرتا ہوا دیکھ کر ضرور کریں گے لوگ۔ کیوں؟ نبی کو کرتا ہوا دیکھ کر دل سے شک نکل جائے گا، یقین پیدا ہو جائے گا۔ خیر یہ قصہ وہاں کا گزرا، واقعے میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ چونکہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام میں داخل ہونے سے، تو تمہارے دل میں کہیں اس کا ایک حصہ نہ ہو، غصہ ہو، انتقام ہو کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، تجاوز کرنے لگو، تو سارے عالم میں ان کی طاقت کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ تعاونوا علی البر، نیکیوں پر تعاون کرو۔ تعاون، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تعاون کرے یعنی مدد کرے، چاہے وہ ملک ایک ہو یا نہ ہو، علاقہ ایک ہو یا نہ ہو، ضلعوں کی تقسیم، ریاستوں کی تقسیم، ملکوں کی تقسیم، یہ ہمارے انتظامات کے لیے ہے۔ اللہ کی ساری زمین ہے، اللہ تمام زمینوں کے مالک ہیں، مومن کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ سارا ملک اللہ کا ہے اور سارے بندے اللہ کے ہیں اور ساری زمین اللہ کی ہے۔ ساری کائنات کے مسلمان باہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان کی بنیاد پر اخوت کسے کہتے ہیں یہ اندازہ نہیں ہے آپ کو، بہت اہم جملہ ہے یہ۔ ایمان کی بنا پر جو اخوت ہوتی ہے وہ سگے باپ بیٹے میں بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں، یاد ہوگا آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جب غزوہ احد پیش آیا
دونوں آمنے سامنے پڑ گئے. بیٹے نے باپ کا خیال کیا کہ باپ کو کیسے ماروں, چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور بیٹے اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, بعد میں آئے. جنگ کے بعد بیٹے نے کہا, ابو جان آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے مگر میں نے شفقت فدری کا خیال کیا اور آپ کو چھوڑ دیا. صدیق اکبر کی زبان سنو, وہ فرماتے ہیں بیٹے تم نے شفقت فدری کا خیال کر کے چھوڑ دیا, خدا کی قسم اگر تم نشانے پر آ جاتے تو میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑتا. یہ ابو بکر صدیق کی زبان بولتی ہے. مجھے بتاؤ, ادھر سگا باپ اور سگا بیٹا ہے, ادھر ایمان کا تقاضا ہے, تقاضائے ایمان کو مقدم رکھا ابو بکر صدیق نے. ہمارے پاس آج کیا ہے, تفریق ہے. یہ دوسرے ضلع کا ہے, اس کی زبان تمل ہے, اس کی زبان فلاں ہے. زبانوں میں تقسیم کیا ہم کو, یہ کالا ہے یہ گورا ہے, رنگ و نسل میں تقسیم کیا ہم کو, کہاں کہاں تقسیم کر دیا. علامہ اقبال نے شکوہ کیا ہے, مسلمانوں کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا اگر یہ سچا مومن ہے. اور کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. جہاں جہاں اسلام ہے وہ تیرا ملک ہے, اور جہاں جہاں مصطفیٰ کی شریعت ہے وہ مصطفی کہلائے گا. مصطفیٰ کی شریعت پر چلنے والا باہم تقسیم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ہاں دو ہی تقسیم ہے, خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. تم میں سے یا تو کافر ہوگا یا تو مومن ہوگا, تیسری کوئی تقسیم نہیں رکھا اللہ نے. اور پھر کہا سورہ کہف میں, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہے تم شکریہ ادا کرتے ہوئے تمہارا دل چاہے تو ایمان والوں میں داخل ہو جاؤ, اور نہ دل چاہے تو کافروں میں پڑے رہو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہاں انجام سنو, کافروں کا انجام جہنم ہے اور ایمان والوں کا انجام جنت ہے. یہ واضح کیا اللہ نے. تو بتانا یہ ہے تعاون کرو. ایک مومن مومن کا تعاون کرتا ہے. کیسا تعاون کرتا ہے؟ آقا نے تشبیہ دی ہے, کتنی پیاری روایت ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مومن مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کی اینٹیں کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے. پھر آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ڈال کر تشبیہ فرمایا. اس عمل کو تشبیہ کہتے ہیں. اتنی واضح حدیثوں کے باوجود بھی ہم تقسیم ہو کے رہ گئے, کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی نسل کی بنیاد پر, کبھی یہاں اور وہاں کی بنیاد پر. مومن کی تقسیم ایمان اور کفر کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, بقیہ ہر تقسیم باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے والے جو بھی مکے سے آئے تھے مہاجرین, انصار و مہاجرین کو جوڑ دیا تھا, جس کو مواخات قائم کیا ہے. ہر انصاری کے گھر میں ایک مہاجر کو لگا دیا, اور مہاجر نے کہا کہ میری 4 بیویوں میں سے جو چاہے پسند کر لو, میں طلاق دوں, تم نکاح پڑھا لو. اتنا پیشکش کیا ان لوگوں نے. تب اسلام آگے بڑھا ہے. تب تک نصرت نہ ہو, جب تک اخوت نہ ہو, اور جب تک ایمان کی بنیاد پر اتفاق اتحاد نہ ہو, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں وہی اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تعاون کرو بر اور تقوی پر. بر کے معنی نیکی. پھر بر کی کتنی قسمیں ہیں, کتنی نیکیاں ہیں, یہ دوسرے پارے میں ہم بحث کر چکے ہیں, چوتھے رکوع میں. لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. قبلے کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. 10 صفات وہاں ہم بیان کر چکے ہیں. دوسرا پارہ چوتھا رکوع دیکھ لیں کھول کے. لَيْسَ الْبِرَّ کی آیت مشہور ہے. وہاں اخلاقیات بھی ہیں, وہاں ایمانیات بھی ہیں, وہاں معاملات بھی ہیں, وہاں وعدہ کو پورا کرنے کا حکم بھی ہے. تمام تذکرے موجود ہیں وہاں پر. تو فرمایا کہ تعاون کرو نیکیوں پر اور تقوی پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور تعاون نہ کرو گناہ پر اور زیادتیوں پر. عدوان کے معنی ذاتی سرکشی. ایک آدمی ایک پر ظلم کر رہا ہے, یہ عدوان ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, یہ اسم ہے, گناہ ہے.
گناہ پر تعاون مت کرو، ذاتی پر تعاون مت کرو، تعاون کرنا ہے تو تقوی اور بر پر کرو۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا جہاں ہم کو تقوی دکھائی دے، جہاں ہم کو نیکی دکھائی دے، ہماری جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہم اس میں تعاون کریں۔ اگر کوئی بندہ جان چراتا ہے، اسباب رکھ کر استعمال نہیں کرتا ہے، اس کے ذریعے سے جو نیکی پھیل سکتی تھی وہ نہیں پھیلاتا ہے، تو بقدر صلاحیت اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی امانتیں اللہ کے دین میں اگر استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مواخذہ یقیناً ہوگا۔ کوئی آدمی کوئی قوت لے کر پیدا نہیں ہوتا، تمام قوتیں اللہ کی عطائی ہیں، ان سے تعاون کرنا لازم ہے۔ کہاں کہاں تعاون کریں گے، کس کس طرح تعاون کریں گے، کیا شکلیں تعاون کرنے کی ہیں، یہ تمام تفصیلات یہاں پر موجود ہیں۔ کسوٹی کیا ہے؟ جس عمل میں آپ تعاون کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ عمل تقوی ہے کہ اسم ہے، اور اس سے کچھ گناہ ہوگا یا اس سے کچھ ثواب ہوگا، اس سے اجر ملے گا یا اس سے وزر بڑھے گا یعنی بوجھ بڑھے گا۔ تو ہمارے تعاون کا یہ معیار قائم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے بھئی، ہمارا چچا زاد بھائی ہے، اس کی شادی ہے، اس میں تعاون کرنا ہے، انہیں باجا بجائے گا، ناچے گا، تب بھی ہمیں تعاون کرنا ہے، چچیرا بھائی ہے، خفا ہو جائے گا۔ اس اصول پر آؤ تب معلوم ہو، چچیرا بھائی ہو، ممیرا بھائی ہو، خلرا بھائی ہو، اگر وہ ناچتا ہے اور خدا کے حکم کو ٹھکراتا ہے تو آپ اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے شادی کے اندر فضول خرچی کرتا ہے تو اس کا آپ ہاتھ نہیں بٹائیں گے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ خط آیا ہے، پچھلی بار آپ نے تعاون کیا تھا، اس بار بھی تعاون کیجئے۔ تعاون کرنے والے صاحب پوچھتے ہیں کہ میں خود شریک تھا، انہوں نے شادی میں بڑی خرافات کی تھی، بڑی فضول خرچی کی تھی، اب میں تعاون کرتا ہوں تو گویا فضول خرچی میں تعاون کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ آیت پڑھ لیجئے اور سمجھ لیجئے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ اصول ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ جہاں آپ کے تعاون سے نیکی اور تقوی وجود میں آئے وہاں تعاون کرو، اور جہاں آپ کے تعاون سے گناہ میں زیادتی میں اضافہ ہوتا ہے وہاں اپنا تعاون کھینچ لو۔ ہاں یہ خفا ہو جائے گا، جب آپ کو اللہ کے خفا ہونے کی پرواہ نہیں ہے تو یہ تو اس کی ایک مخلوق ہے، خفا ہو کے کیا کرے گی؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ساری کائنات خفا ہو جائے، ہونے دو، کیونکہ آپ نے اللہ سے رات میں ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے۔ اوفوا بالعقود، مطالبہ کرتا ہے رب کریم آپ سے، پورا کرو۔ کیا معاہدہ کیا رات میں آپ نے؟ دعائے قنوت سب پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے دے، کم سے کم دعائے قنوت پڑھ لو سمجھ کے۔ دعائے قنوت چھوٹی سی دعا ہے، 4-5 لائن سطر کی ہے۔ کیا دعا ہے اس میں؟ آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ کیا ترجمہ اس کا ہے؟ یہ آپ نے کھڑے ہو کر قبلہ رو باوضو دست بستہ کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کیا ہے رات میں، اور روز کرنا ہے یہ وعدہ۔ نخلعو، ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، وَنَتْرُكُ، ہم ترک تعلق کر لیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیرا نہیں ہو کے رہے گا ہم اس کے ہو کر نہیں رہیں گے، جو تیرا ہو کر رہے گا ہم اس کے ہو کر رہیں گے۔ جو تیرا نہیں ہو سکتا، اتنے احسان کے باوجود وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے تعلق کرنا کس معنی کا؟ تو یہ ہر مومن عشاء کی نماز میں وتر میں وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، یہ ہے اوفوا بالعقود، جو وعدہ کیا ہو پورا کرو۔ تو تعاون جو ہمارا ہو وہ گناہ کی بنیاد پر ترک ہو اور ثواب کی بنیاد پر آگے بڑھے۔ واتقوا اللہ، سانس توڑ دیا اللہ نے، کیا کہا یہاں؟ واتقوا اللہ، یعنی حکم دے دیا، توئے لگا ہوا ہے، ٹھہرو، وقف مطلق کی علامت ہے یہ۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ سواد، سواد کے معنی تھک کے ٹھہر سکتا ہے، والعدوان کے بعد رک کر، واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو. کہیں تم سمجھیں گے اگر تعاون نہیں کریں گے تو یہ خفا ہو جائے گا، یہ اجاڑ دے گا، یہ کچھ نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرو. تم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ نہیں گئے، جھوٹی گواہی میں بلایا تو حاضر نہیں ہوئے، اور فلاں پر ظلم کرنے ساتھ لے گیا تو نہیں گئے، تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ دے گا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تمہاری کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکلے اللہ کا پیغام لے کر. ہر طرف سے اندیشہ تھا. تمام قبائل نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں. نبی کی سیرت پڑھ لو. سارے قبائل، سارے مکے والوں کے بڑے بڑے پہلوانوں نے طے کر لیا تھا کہ آج ان کو ختم کر دیں گے. سب باہر کھڑے ہوئے ہیں. ہر قبیلے کا نمائندہ تلوار لیے باہر کھڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے سے جا رہے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، سدن دیوار قائم کرتے ہوئے، ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے. کچھ کر دیا کسی نے؟ کائنات شاہد ہے کہ سارے دشمن کھڑے رہے اور آپ خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے سے گزر گئے. یہ وعدہ تھا اللہ کا، واللہ یعصمک من الناس. اللہ بچائے گا لوگوں سے، آپ کو بچایا اللہ نے. اور ایک بار کسی کو اگر شک پیدا ہو تو سوچ لے. سوال کیا رب کریم نے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے واسطے کافی نہیں ہے؟ آپ کو بولنا پڑے گا ہاں کافی ہے. اگر اللہ کافی ہے تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان سے کیا ڈرتے ہو؟ ان سے ڈرنے والا خدا سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اسی صورت میں انشاءاللہ آگے آئے گا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، سوائے اللہ کے کسی سے وہ ڈرتے ہی نہیں، کسی کا خوف نہیں کھاتے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس بدن سے روح نکل جائے گی، ایک دن ضرور نکلے گی. اگر یہ اللہ کی خاطر نکلی تو حق ادا ہو جائے گا. یہ سمجھ کر آگے بڑھتا ہے. ان اللہ شدید العقاب، نفسیات دیکھو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ کیوں کہا جملہ؟ اگر تم اللہ سے ڈرنے کے بجائے کسی اور سے ڈر کر خدا کا حکم چھوڑ بیٹھے، گناہوں میں تعاون کر بیٹھے، تو دنیا والوں میں سے کوئی کسی کو جو عذاب دیتا ہے اس سے زیادہ سخت عذاب اللہ کا ہوتا ہے. سورہ فجر میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسا کوئی کسی کو باندھ نہیں سکتا، اس جیسا کوئی کسی کو عذاب نہیں دے سکتا. جیسا اللہ کا عذاب ہے اتنا سخت عذاب کسی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم پورا کرو. کہتے ہیں ڈرنے کا مطلب کیا زبان سے بولتا رہوں کہ میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں؟ کہا اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے. جو ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچتا رہے. جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتا رہے، جن سے روکا ہے اس سے رکتا رہے، جن کو کہا کہ حلال اسے کھائے، جسے کہا حرام اسے رک جائے. یہ نہیں ہے کہ ذہن سے اشکال پیدا کر دے. کافروں نے کہا تھا یہ تو عجیب بات ہے، خود سے جو مر جائے، جس کو اللہ نے مارا حقیقت میں کہتے ہیں کہ یہ حرام، اور جسے خود ذبح کریں اسے کہتے ہیں حلال. یعنی خود ماریں تو حلال، اللہ مارے تو حرام. تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے ذہن کا، یہ ذہن کا فساد ہے. ذبح کرنا ایک عمل ہے، اس سے جو فاسد خون ہے وہ نکل جاتا ہے، اس سے جسم میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. جس نے اس بدن کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے، اس لیے ذبح کرنے کا طریقہ سکھلایا. جب ذبح کریں گے آپ تو فاسد خون نکل جائے گا، خرابی سے آپ بچ جائیں گے. اور ذبح نہیں کریں گے تو پھر
اس میں خون رہ جائے گا، اس سے آپ کا جسم متاثر ہوگا۔ خالق جانتے ہیں کہ اس جسم میں وہ گوشت جب آئے گا جو خون کے ساتھ آیا ہے تو اس جسم کو نقصان پہنچائے گا، اس واسطے روکا اللہ نے، ایک نبی فہرست دیا اللہ نے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ ایک لمبی فہرست ہے، کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے۔ آیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ چاہیے اس کو، اللہ کا کلام ہے، اس میں جتنا آپ توجہ، انہماک، اشتغال کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر سرسری ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کا ہم یادہ کریں گے، یا جہاں تک ہم پہنچیں گے آپ سنیں گے۔ 10 منٹ باقی ہے ابھی۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی علت دیکھتے جائیے۔ حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر۔ جتنی چیزوں کے اب نام آئیں گے یہ سب حرام کر دیا اللہ نے۔ دنیا میں کوئی حلال کرے تو وہ طاقت نہیں رکھتا، حرام و حلال کی طاقت صرف اللہ کے پاس۔ حرمت علیکم المیتہ، میتہ کے معنی وہ جانور جو خود مر جائے اور ذبح نہ کر سکو، خود مر جائے ذبح نہ کر سکو، ایسے مردے کو چاہے وہ کوئی جانور بھی ہو، چاہے بکری ہو، مرغی ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، کوئی بھی جانور ہو، وہ تم پر حرام ہو گیا، اس کا کھانا درست نہیں ہے، منع کر دیا اللہ نے۔ ہاں اس کا چمڑا، اس کی ہڈیاں، اس کی سینگ ہیں، اس کے مختلف مدارج ہیں، اس کے مختلف بحثیں ہیں، یہاں تذکرہ ہے کھا لینے کے بارے میں، فرمایا تمہارے واسطے مردہ حلال نہیں ہے۔ ہاں دباغت دینے کے بعد اس کے چمڑے سے استفادہ جائز ہے، اس کی شکلیں یہاں نہیں بتائی گئی ہیں مگر فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو میتہ حرام رکھا اللہ نے، والدم، اور خون کو اللہ نے حرام کر دیا۔ خون 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ خون ہے جو بہتا ہوا ہے، دم مسفوح جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اور ایک وہ دم ہے جو بہتا نہیں ہے، جمع ہوا ہے، جو کلیجی کی شکل میں رہتا ہے، یہ حلال ہے۔ دوسری آیت میں انشاءاللہ اس کی شرط لگایا اللہ نے، دم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن جو بہتا ہوا نہیں ہے، کلیجی کی شکل میں جمع ہوا ہے، یہ جائز ہے۔ آج مسلخ میں جب ذبح کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ بھگونے میں خون کو روک لیتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ہم بھی ذبح کرنے پہنچتے ہیں وہاں، الحمدللہ دیکھا وہاں تو ایک روکتا ہوا ہے، روکنے کے بعد تھوڑی دیر میں وہ خون جم کے ایسا ہو جاتا جیسے کلیجی، ایسے کاٹتے ہیں اس کو، وہ لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس خون سے جسم میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، اس واسطے وہ کھا لیتے ہیں۔ جس نے اس جسم کو بنایا ہے اسی کو معلوم ہے کہ اس جسم کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا مضر ہے۔ بنانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ گاڑی پٹرول کی ہے کہ ڈیزل کی ہے، اس نے کتاب بھی دیا ہے، ڈیزل ڈالو آپ پٹرول ڈال رہے ہیں، اس نے کہا اس میں پٹرول ڈالو آپ ڈیزل ڈال رہے ہیں، تو گاڑی تو خراب ہونا ہے، وقت پہلے خراب ہو جائے گی۔ وہ جس اللہ نے بنایا ہے، اس کتاب کو بھیجا ہے، اس کتاب کے مطابق ہی ڈالو، اس کے اندر خون والا گوشت نہیں چلے گا، ڈالیں گے خراب ہوتا، بیماریاں پیدا ہوتی اور ہو رہی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے خود پوچھا ہے، کیا اللہ کو ہی خبر نہیں کہ تمہارے جسم کو مفید کیا ہے، مضر کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ جس نے بنایا ہے اسی کو خبر نہیں؟ یا تو کہہ دو کہ میرا کوئی خالق نہیں، میں خود ہو گیا ہوں، یا یوں کہہ دو بنانے والے کو خبر نہیں، مجھے بڑی خبر ہے۔ دونوں چیزیں عقل سے بعید ہیں، اس لیے خون اللہ نے کہا حرام تو حرام۔ ولحم الخنزیر،
لحم کے معنی گوشت، اور خنزیر بد جانور کہا جاتا ہے، سور۔ اس کے ساتھ لفظ لحم لگایا اللہ نے، اوپر دیکھو کہا مطلق میتا، وہاں پر لحم نہیں کہا، خون، یہاں کہا خنزیر نہیں کہا، خنزیر کا گوشت کہا، یعنی بظاہر تو وہ اچھا نظر نہیں آتا، لیکن شاید ذبح کرنے کے بعد گوشت سمجھ میں نہ آئے کہ کس کا ہے، فرمایا نہیں، اس کا گوشت ہی حرام ہے، کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا گوشت حرام ہے۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ کہا تم کو نہیں معلوم۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ مشکل سے ملتا ہے۔ خنزیر کے گوشت کھانے والوں میں خرابی ہے، اور وہ خرابی اس جانور کی ہے، اس کا گوشت کھاتے 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 ان میں وہ خرابی منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ جس کو ہم دیوس کہتے ہیں۔ دیوس کی تشریح خود کر لینا، آپ لوگ دیکھ لینا لغت میں کیا لکھا ہوا ہے، دال یا واو سے دیوس۔ یہ خرابی اسی گوشت کی وجہ سے آتی ہے، یعنی اس قوم کے اندر زنا کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ زنا کو یہ لوگ برا نہیں سمجھتے، یہ اسی خنزیر کے گوشت کھانے کا اثر ہے۔ دنیا میں کوئی جانور نہیں ہوگا جو اپنے ہی نسل کے اوپر اور نیچے کو، اصل اور فرع کو نہ پہچانتا ہوا جفتی کرتا ہو، یہ کرتا ہے وہاں پر۔ یہ خرابیوں میں لکھا ہے۔ جانوروں کے صفات، ان کے احوال، ان کے کیفیات کو جاننا ہے تو حیات الحیوان پڑھ لینا، 3 جلدوں میں ہے، امام دمری کی لکھی ہوئی ہے کہ کون سے حیوان میں کیا خرابی کیا اچھائی ہے۔ رب کریم نے ان کے تمام صفات کو واضح کر دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے۔ وما اہل، اور جس کو حلال کیا گیا ہو۔ اہل چھوٹی ہاں سے ہے، بڑی ہاں سے نہیں ہے۔ اہل اگر بڑی ہاں سے آئے تو حلال کرنا، اہل چھوٹی ہاں سے آئے تو بوقت ذبح اللہ کا نام لینا، اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، لیکن کس کے لیے لیا گیا ہو؟ اہل حلال کیا گیا ہو بوقت ذبح نام لے کر اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جانور تو اللہ کا ہے، اور بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا، لیکن وہ جانور کسی اور کے پاس جا کر ذبح کیا گیا اس کو خوش کرنے کے لیے۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ ہمارے پاس ایک جانور ہے، ہم یہاں اسے کاٹ سکتے ہیں، اسی مقام پہ اسے ہم کاٹ سکتے ہیں۔ اگر نیت یہ ہو کہ اس کو ہم ذبح کریں، اللہ کی نعمت ہے، کھائیں گے کھلائیں گے، مہمان آیا اس کا بھی ضیافت کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ یہ مہمان آیا ہے، اس کے سامنے ذبح کر کے اس کو خوش کریں گے، اور یہ جان اس کی خاطر جائے گی۔ ہمارے پاس بہت سے عقیدے کے لوگ رہتے ہیں ہندوستان میں، اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جان کا بلیدان کرتے ہیں۔ ابھی حال میں سنا تھا آپ لوگوں نے، شیرنی کو چڑھا دیا، بلی دے دیا، اس کی شیرنی کو کاٹ دیا۔ کیا یہ بہت بڑی قربانی کیا انہوں نے، خوش کر دیا دیوتا کو۔ تو کسی اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے اگر ذبح کیا جائے تو یہ جانور اللہ کے ہاں حرام قرار دیا جائے گا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے، جانور کی جان اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تمہارے واسطے حلال کیا ہے، تو اللہ کے نام پر ذبح کرو اور اللہ کو ہی خوش کرو۔ کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا اللہ کے ہاں درست نہیں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ منخنقہ کے معنی گلا گھونٹ کر مارا ہوا، گلا گھٹ گیا کسی وجہ سے، رسی ٹائٹ لگ گئی اور مر گیا، گھونٹ گیا گلا اس کا، مر گیا، یہ بھی حرام، میتا کے حکم میں آ گیا۔ موقوذہ، جس کو کسی نے مار دیا ہو، چوٹ لگی ہو،
چوٹ ایسی لگی کہ مر گیا، مردہ کے حکم میں آ گیا۔ متردیہ جو اوپر سے گر کے مر جائے، یا کسی نے گرا دیا اور مر گیا، متردیہ میں یہ بھی مردے کے حکم میں آ گیا۔ والنتیحہ کسی نے کسی کو سینگ مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی، یہ سب مردے کے حکم میں آتے ہیں۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے پکڑ کے کھا لیا ہو وہ بھی تمہارے واسطے حرام ہو گیا۔ اب الا ما زکیتم، مگر جب تم نے ان کو ذبح کر لیا ہو، ذبح کر لیا ہے تو حلال ہو گئے۔ یہ ایک نہیں، اوپر جتنے بتائے گئے ہیں، منخنقہ 1، موقوذہ 2، متردیہ 3، نتیحہ 4، اکل السبع 5، یہ پانچوں کو اگر تم نے ذبح کر لیا مرنے سے پہلے پہلے تو یہ حلال ہو جائیں گے۔ منخنقہ ذرا گھونٹا، مرنے کے قریب تھا کہ ذبح کر لیا، حلال ہو گیا۔ موقوذہ جس کو کوئی چوٹ لگی، ضرب لگی، مگر تم نے مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کر لیا۔ متردیہ گر کے مرا، ابھی تڑپ رہا ہے کہ تم نے اس کو ذبح کر لیا۔ النتیحہ سینگ سے مارا ہوا، تم نے ذبح کر لیا۔ درندے نے جسے پکڑ لیا اور کھا لیا مگر تم نے اس کو ذبح کر لیا، مرنے سے پہلے تم نے اگر ذبح کر لیا تو الا ما زکیتم میں آ گیا، مگر جس کو تم نے پاک کر لیا ہو ذبح کر کے تمہارے واسطے حلال ہو گیا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو کسی خاص مقام پر لے جا کر، نصب کے معنی استھان، نصب اس کو اچھا نوٹ کرو، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 چل رہی ہے۔ نصب کے معنی ایک خاص مقام، وہاں لے کر جائیں گے تو فلاں صاحب خوش ہوں گے، فلاں دیوی خوش ہوگی، یا فلاں بزرگ خوش ہوں گے، یا کوئی بھی خوش ہوگا اللہ کا غیر، کسی مقام پر لے جا کر ذبح کرنا۔ اس مقام پر جانے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا غیر فلاں اور فلاں اور فلاں خوش ہوگا، فرمایا وہاں پر جو ذبح کیا گیا وہ تمہارے واسطے حلال نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، دیکھو وہاں اللہ کا نام بھی لیا گیا، اس کو ذبح بھی کیا گیا، جانور بھی حلال ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہے، لیکن خوش کرنا ہے کسی مقام پر لے جا کر اللہ کے غیر کو، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو گوشت کو ازلام کے ذریعے۔ ازلام جمع ہے ظلم کی، تیر کو بولتے۔ تقسیم تیروں سے کیسے ہوتی تھی؟ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک مجسمہ تھا اسماعیل کا، ان کے ہاتھ میں ایک ترکش تھا تیر سے بھرا ہوا، کسی پہ لکھا ہے 2 حصہ، کسی پہ لکھا ہے 3 حصہ، کسی پہ لکھا ہے 9، کوئی حصہ نہیں۔ آدمی ذبح کرنے کے بعد 4 آدمی 5 آدمی 7 آدمی مل کے ذبح کرتے، اب بانٹنا ہوا تو تیر نکالتے، تیر میں نکلا 2 حصہ تو 2 حصہ ملے گا، اور تیر میں آ گیا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں تو حصہ ہی نہیں ملے گا، تو یہ جوا ہو گیا، جوا۔ اس واسطے کہا کہ یہ تمہارے واسطے جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو بالازلام، تیروں کے ذریعے سے، ذالکم فسق، یہ تمہارا عمل فسق ہے۔ دیکھو اللہ نے فسق کا الزام کہاں کہاں لگایا؟ 2 چیزوں پر، کسی مقام پر لے جا کر ذبح کرو یہ بھی فسق، اور تقسیم صحیح نہ کرو، تیروں سے تقسیم کرو یہ بھی فسق۔ اور فسق کے معنی آتے ہیں خدا کی نافرمانی کرنا، کسی مقام پر لے جا کر ذبح کرنا یہ بھی خدا کی نافرمانی ہے، اور ذبح صحیح کر کے گوشت غلط بانٹنا نافرمانی یہ بھی ہے۔ یہاں تک اللہ نے حرمت کو بیان کیا، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، لیکن مضمون آگے بہت طویل ہے اور بہت ہی اہم ہے، اس لیے میں بات کو یہیں ختم کروں گا، انشاءاللہ یہیں سے آئندہ ہفتے میں بات کی